جی دیکھیں، بلوچستان کے مسئلے کا اگر آپ حل تلاش کر رہے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بلوچستان میں جب سیاسی اسٹیبلٹی آئے گی نا تو آپ کو بہت سارے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ بلوچستان کے یہی حالات تھے، آپ پرویز مشرف کے دور سے جب نواب اکبر بگٹی کا واقعہ پیش آیا اور پرویز مشرف کا دور تھا، پورے ملک میں سیاسی طور پہ معاملات جو تھے وہ اچھے نہیں تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو، نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے، تو وہ پورے ملک کے اندر حالات جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، لیکن باوجود اس کے پرویز مشرف کے دور کے بعد آپ بلوچستان میں دیکھیں گے تو آپ کو نیشنل پارٹی کی حکومت نظر آئے گی۔ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ رہے، آپ کو محمود خان اچکزئی صاحب کے بھائی جو ہیں وہ گورنر نظر آئیں گے، آپ کو سردار اختر مینگل کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ گورنر ہوتے ہوئے، اور یہاں پہ عمران خان کے دور میں دو ان کے وفاقی وزیر تھے، یعنی ایک وفاقی وزیر اور ایک مملکتی وزیر وہ حکومت کا حصہ بھی تھے۔ تو جو سیاسی اسٹیبلٹی جو تھی، سیاسی لوگوں کا وہاں پہ سیاسی مین اسٹریم پارٹیوں کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ سیاست میں ان تھے، لیکن ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ہم جو سیاسی اسپیس بلوچستان کے اندر ہے وہ اس طرح ہے کہ سیاسی اسپیس جس طرح سے کریٹ ہوا ہے تو وہ بلوچستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا ہے تو جو سیاستدان ہیں، جو مین اسٹریم، جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو حکومت اور الیکشن پہ بلیو کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں، قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلی کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کو مین اسٹریم میں واپس لانا ہوگا، ان کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ اور جہاں تک آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو میں نے ملاقاتیں کی یا انٹرویوز کیے تو کیا تجربہ رہا، تو میں نے تو پرویز مشرف کے دور کے بعد پرویز مشرف صاحب سے بھی میں نے انٹرویو کیا اور بعد میں ان تمام بلوچستان کے سیاستدانوں سے بھی انٹرویو کیا۔ تو جو بلوچستان کے سیاستدان ہیں، بلوچستان کے سیاستدان آج تک وہی بات کر رہے ہیں جو کہ کل تک محمود خان اچکزئی صاحب نے کی، کہ سیاسی اسپیس کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے آئین کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے قانون کی بات کر رہے ہیں، امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے ان کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہی صورتحال ہے کہ سردار عطا اللہ مینگل صاحب، دیکھیں سردار عطا اللہ مینگل صاحب کا آپ نے نام لیا تو سردار عطا اللہ مینگل صاحب کی جو حکومت تھی وہ حکومت ختم کر دی گئی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ سردار اختر مینگل صاحب کی جو حکومت تھی، سردار اختر مینگل صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی، جس پہ پھر نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ ہماری غلطی تھی۔ بعد میں آپ نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو مالک بلوچ صاحب جو تھے، مالک بلوچ صاحب بلوچستان کے اندر وزیر اعلیٰ تھے، اور وزیر اعلیٰ ہونے کے بعد یعنی کہ مالک بلوچ صاحب نے خود آ کے نواز شریف صاحب سے کہا کہ کیونکہ مری میں ایگریمنٹ ہوا تھا کہ 2.5 سال ہم حکومت کریں گے نیشنل پارٹی، اور اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ نواز کو وہاں پہ حکومت ملے گی، تو کیونکہ ایگریمنٹ ہے تو اس پہ عمل کریں۔ نواز شریف صاحب نہیں چاہ رہے تھے کہ نیشنل پارٹی کی حکومت وہاں پہ ختم ہو اور یعنی ان کی اپنی پارٹی کی حکومت ہو، لیکن نیشنل پارٹی نے خود جا کے ان کو کنونس کیا کہ آپ اس مری ایگریمنٹ پہ عمل کریں، اور ایسا ہی ہوا کہ بعد میں مالک صاحب کی حکومت ختم ہوئی۔ لیکن بنیادی طور پہ نواز شریف صاحب بھی اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ بلوچستان کے اندر اگر حکومت کا کنٹینیو ہونا، یعنی کسی بھی وزیر اعلیٰ کا 5 سال وہاں مکمل کرنا، یہ بھی مسئلے کا حل ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ صدر آصف زرداری صاحب کی جب حکومت آئی تو انہوں نے بلوچستان سے معافی مانگی، بلوچستان پیکیج کا اعلان بھی کیا۔ تو بلوچستان کے ان تمام گریونسز کا جو حل ہے وہ سیاسی اسپیس میں ہے۔ آپ اگر وہاں پہ وزیر اعلیٰ لاتے ہیں تو وزیر اعلیٰ عوام جن کو ووٹ دے اور ان کی حکومت بنے تو پھر ان کو 5 سال مکمل کرنے کا اختیار بھی دیا جائے، حق بھی دیا جائے۔ اور وہاں پہ جو مین اسٹریم پارٹیاں ہیں، جیسے جن کا آپ نے نام لیا، تمام نیشنل پارٹی ہو، بلوچستان نیشنل پارٹی ہو، سردار اختر مینگل کی پارٹی ہے، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کی پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہاں پہ پارٹی ہے، اور محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی ہے، یا جو بھی پارٹیاں وہاں پہ موجود ہیں، ان کو
جو ووٹ ملتا ہے وہ ووٹ ان کو پھر وہاں پہ حکومت کرنے کا حق بھی ملے اور وہ 5 سال مکمل بھی وہ کر سکیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے بلوچستان کے اندر، وہی صورتحال مسئلے کا حل ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں گے ایک تو سیاسی اسپیس بھی، یعنی کہ پرویز مشرف سے اگر آپ زیادہ پیچھے نہ جائیں، کیونکہ میں نے آپ کو حوالہ دیا سردار عطا اللہ مینگل صاحب کے دور کا، تو سردار عطا اللہ مینگل صاحب نے اپنی وزارت اعلیٰ میں وہ اپنا وزارت اعلیٰ کا جو ٹائم تھا وہ مکمل نہیں کر سکے، سردار اختر مینگل نہیں کر سکے، ڈاکٹر مالک صاحب گو کہ ایگریمنٹ تھا لیکن وہ بھی نہیں کر سکے۔ تو کوئی بھی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ 5 سال آج تک مکمل نہیں کر پا رہا بلوچستان میں، جس کی وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بلوچستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ مسائل آج تک وہی مسائل آگے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جہاں تک ان سارے جو نام آپ نے گنوائے بلوچستان کے، وہ سب نام جو ہیں وزرائے اعلیٰ وہ وہاں پہ بلوچستان کے اندر رہے ہیں، تو ان سب کی جو صورتحال ہے وہ سب کی صورتحال ایک ہی وقت میں یہی رہی ہے کہ چاہے یہاں پہ پرویز مشرف کا دور ہو، جنرل ضیاء الحق کا دور ہو یا پھر جمہوری دور ہو، وہ سب سے یعنی کہ بلوچستان کا اسلام آباد سے جو ٹکراؤ ہے وہ رہتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو ڈکٹیٹرشپ کے بعد ہی صورتحال یہاں ایسی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کو اختر مینگل صاحب کا میں مثال دے دوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ حکومت میں تھے، الگ ہو گئے، اور عمران خان کے بعد وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، ان سے وہ حکومت جو ہے اختر مینگل کی ختم ہو گئی، اور آج بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ قومی اسمبلی کے ممبر اور قومی اسمبلی سے وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں۔ تو آپ یہ ساری صورتحال دیکھیں کہ چاہے وہ جمہوری حکومتیں ہوں یا پھر ڈکٹیٹرشپ ہو، لیکن بلوچستان کے مسائل وہی رہتے ہیں، اور مسائل کا حل یہی ہے کہ بلوچستان کو سیاسی حوالے سے جو ہے وہ ریپریزنٹیشن جو ہے ان کی تسلیم کی جائے، اور وفاق کے اندر جو بلوچستان میں حکومت کی کنٹینیوٹی ہے اس کو بھی برقرار رکھا جائے۔ وہ سب نام جو ہیں وزرائے اعلیٰ وہ وہاں پہ بلوچستان کے اندر رہے ہیں، تو ان سب کی جو صورتحال ہے وہ سب کی صورتحال ایک ہی وقت میں یہی رہی ہے کہ چاہے یہاں پہ پرویز مشرف کا دور ہو، جنرل ضیاء الحق کا دور ہو یا پھر جمہوری دور ہو، وہ سب سے یعنی کہ بلوچستان کا اسلام آباد سے جو ٹکراؤ ہے وہ رہتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو ڈکٹیٹرشپ کے بعد ہی صورتحال یہاں ایسی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کو اختر مینگل صاحب کا میں مثال دے دوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ حکومت میں تھے، الگ ہو گئے، اور عمران خان کے بعد وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، ان سے وہ حکومت جو ہے اختر مینگل کی ختم ہو گئی، اور آج بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ قومی اسمبلی کے ممبر اور قومی اسمبلی سے وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں۔ تو آپ یہ ساری صورتحال دیکھیں کہ چاہے وہ جمہوری حکومتیں ہوں یا پھر ڈکٹیٹرشپ ہو، لیکن بلوچستان کے مسائل وہی رہتے ہیں، اور مسائل کا حل یہی ہے کہ بلوچستان کو سیاسی حوالے سے جو ہے وہ ریپریزنٹیشن جو ہے ان کی تسلیم کی جائے، اور وفاق کے اندر جو بلوچستان میں حکومت کی کنٹینیوٹی ہے اس کو بھی برقرار رکھا جائے۔